شریف مدینہ منورہ بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف چھپ کے 3 نوجوان بچے آ گئے عرب، ایک مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی۔ مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہمیں حدیث کی اجازت دو۔ میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں پہچانتے۔ میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو حدیث کی اجازت ہے؟ کہنے لگے بس من سیماک، ہم تمہیں جانتے تو نہیں ہیں لیکن تیرے چہرے کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے تمہارا حدیث سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، تو ہمیں اجازت۔ عربوں میں سند کے عالی کرنے کا بہت رواج ہے، ہمارے بر صغیر میں کوئی نہیں ہے، ان بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عالی کسے کہتے ہیں، سافل کسے کہتے ہیں، اور میں عالی کر لوں کوئی ذوق ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے پہلی صدی میں ہزاروں میل کے سفر ہوتے تھے کہ ایک راوی کم پڑ جائے، ایک۔ میں نے جب دورہ کیا تو مجھے اللہ نے توفیق دی، شروع سے مطالعے کا بہت ذوق تھا۔ اب تو خیر ہر شے ختم ہو گئی، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا، جاتی رہی تاثیر بھی۔ یہ جو پرانا بینک میں 2-4 پیسے جمع ہیں وہی سے نکال کے آپ کو سناتا رہتا ہوں، مطالعے جوگا رہ نہیں گیا، سر درد نے مجھے تھکا کے گرا دیا ہے، اور اسفار اور لوگوں کی بے وقت ملاقاتیں، ان چیزوں نے میری زندگی کو تھکا دیا ہے۔ تو اس لیے مطالعے کے لیے ذہن چاہیے، وہ ہے حاضر ہی نہیں۔ جو کچھ بتاتا ہوں پچھلا پرانا ہی بتاتا ہوں، کوئی اس میں یاد آ جاتا ہے۔ جب میں نے دورہ کیا تو میرا مطالعہ رہتا تھا خارجی، مجھے پتا تھا سند عالی ہوتی ہے، سافل ہوتی ہے۔ جو ہی میں دورے سے فارغ ہوا اور میں نے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا، مولانا عزیر گل کے پاس پہنچا، چونکہ وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے، اور میرے اور شیخ الہند کے درمیان 3 واسطے، محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین اور محمود الحسن۔ تو وہ تھے، میں نے دنیاوی اور دینی شخصیات میں 2 جیسے بندے نہیں دیکھے، 2 جیسے پرشکوہ اور پرہیبت۔ دنیاوی شخصیات میں نواب اکبر خان بگٹی، اللہ اس کی بخشش کرے، میں نے ایسی وجاہت مردانہ اور روب داب کسی کا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے عرب کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ عجب شاہکار تھے۔ اور دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل، اللہ اکبر، کیا شخصیت، کیا ہیبت، کیا روح، کمال، کیا حسن و جمال۔ میں ملا تو 100 سال کے قریب تھے، ایسے چمکتا گلابی چہرہ تھا۔ ان کے بیٹے نے کہا وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے، مفتی تقی صاحب کو نہیں دی، اور مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے ان کو نہیں دی، مولانا حامد میاں کے بیٹے ان کو نہیں دی، تمہیں تو جانتے مجھے، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے کہا چلو زیارت کرا دو، زیارت کرا۔ تو ہم چلے گئے، سخا کوٹ سے 3 میل آگے۔ وہ جب اندر آئے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا شخصیت اندر آ گئی، اتنا لمبا، 6 فٹ سے لمبا قد، اتنا ہی ڈانڈا، آگے بیٹھ گئے۔ کون ہو؟ اگر یہ طالب علم ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پسند نہیں کرتے تھے ملنا۔ کہا جی ہم نے رائمنڈ میں پڑھا ہے، جامعہ رشیدیہ سے دورہ کیا ہے ساہیوال، آپ سے حدیث کی اجازت لینے۔ وہ ایک دم اچھل پڑے، غصے میں جلال میں آ گئے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میرے پاس کون سا علم ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا کہتا ہم علماء ہیں، علماء ہیں۔ یہ نکے نکے بچے کہیں گے ہم علماء ہیں، تو غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ بیچ میں ایک جملہ بول گئے، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ نے ہمارے لیے بلوایا۔ اچھا، سناٹا چھا گیا۔ ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں یوں کیا، بولنا نہیں۔ میرے دونوں ساتھیوں نے ہمیں یوں کیا، پھر بولو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1-2 ڈنڈے ہی کھا لیں گے، کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دیں۔ تو انہوں نے
ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا یہاں، انہوں نے ہلایا تو میں کہہ لے آیا تیرے سیرے چھوڑ انہوں نے یہاں سے نہ یہاں رکھ لیا، ایسے ہو گئے ایسے، وہ لمبا عرصہ یوں بیٹھے رہے جیسے کشمکش ہو رہی کہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دی۔ میں نے کتنے بڑے بڑے نام بتایا آپ کو، ہم تو ان کے سامنے پدی بھی نہیں ہیں، اور ادھر اللہ کی طرف سے ہماری دعا قبول ہو چکی تھی تو وہ راستہ بنا رہی تھی۔ تو بڑی دیر کے بعد کہنے کہ اچھا پڑھو، میں چلو کم بن گئے۔ تو پھر میں نے یہ پہلی حدیث پڑھی، دوسرے ساتھی نے دوسری، تیسری، تو میں کتاب لے کر آخر سے پڑھنے کے لیے ورق الٹنے لگا تو آواز سنی ورق گردانی کی، تو کہا بس کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تم پہلے بچے ہو جنہیں میں اجازت دے رہا ہوں۔ پھر ان کے وصال کے بعد میں نے اس کو سنانا شروع کیا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے حدیث کی اجازت، تو اس طرح میرے شیخ الہند اور میرے درمیان ایک واسطہ، ویسے محمد عبداللہ، خیر محمد یاسین، محمود الحسن، ٹھیک، اب کیسے ہے؟ عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد الکشاشی، ابو المواہب شناوی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو ایک بیچ میں چھوٹ گیا، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد بن محمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، اب پورا ہو گیا۔ تو اس طرح میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہے، میری سند وہ ایک جوانی میں کر بیٹھے تھے تو میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہو گئی۔ خیر میں نے ویسے آپ کو سنا دیا، تو وہ کہنے لگے ہمیں وہ اجازت دو، میں نے کہا لکھو، تو میں نے اپنی ان کو سند لکھائی، کہنے لگے وقع، سائن کرو، کوئی بات ہے؟ اچھا، کہنے لگے سائن کرو، میں نے کہا نہیں کرتا، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک سوال کروں گا پھر کروں، کہنے لگے پوچھو، میں نے کہا ما حسن العلم والعالم، علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو یہاں مصری بیٹھا تھا، انہوں نے کہا التقویٰ، میں نے کہا نہیں۔ یہاں اردنی بیٹھا تھا، اس نے کہا زہد، میں نے کہا نہیں۔ یہاں اماراتی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے کیوں؟ میں نے کہا حسن کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے، تقویٰ بھی اندر، زہد بھی اندر، اخلاص بھی اندر، نظر آنے والی تو شے کوئی نہیں۔ ہم لوگ جو کڑھائی کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں نا کہ نظر آئے، بنیان پہ کوئی کرتا ہے کہ چولا چاہتے ہوئے کھایا ویکھو میں کڑھائی کی تھی، کوئی کرتا؟ عورتوں لباس پہنتی ہیں کڑھائی والا، تو وہاں کڑھائی ہوتی ہے جہاں نظر آئے، کوئی بنیانت کرا کے چولے چاہتے ہوئے کھائیں دبا دوست۔ میں نے کہا لفظ حسن کا تقاضا ہے کہ نظر آئے، اور زہد نظر نہیں آتا، ایک کیفیت ہے، تقویٰ ایک کیفیت ہے، اخلاص سب سے چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ تو کہنے لگے اچھا پھر کیا ہے تم بتاؤ؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، مبلغ ہو یا تبلیغ ہو، دعوت ہو یا داعی ہو، سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں، سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق۔